بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ہماری محفل کا حسن اور ہماری محفل کی رونق عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ صوفی پیر ناصر جاوید سیفی صاحب، آپ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے جو مہمانان گرامی بالخصوص پیر طریقت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر شعیب احمد صاحب اور پیر طریقت حضرت صاحبزادہ اشفاقت سیفی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بھائی پروفیسر محمد خالد ہاشمی صاحب اور چودھری محمد شوکت محمود صاحب، اور اس جامع مسجد عائشہ کے جتنے بھی اراکین و ممبران، نمازی، اہل محلہ، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ بالکل آواز کو صاف کر دیجئے، تھوڑی سی بھی یہ جو بیک اپ چل رہی ہے اس کو بالکل بند کر دیجئے۔ یہ میں اب اس کو ایکو کہتے ہیں، جیسے غصے سے بند کرتے ہیں نا، غصے سے، وہ غصے سے بند کر دے، ایک آواز کر دیجئے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، ویلکم۔ چلو سب کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ جگہ دیں تھوڑا، بیٹے پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، آپ بھی آ جائیں ادھر۔ دوستان عزیز، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سیٹی بند کریں گے جی؟ بالکل ستھری کر دیں آواز، جیسے ستھری ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مال سے سخاوت کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی، لیکن زبان سے بھی سخاوت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ تو یہ مہینہ ہی ربیع الاول شریف کا ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی الصلاۃ، فرمایا لوگوں میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فإن صلاتکم علی زکاۃ لکم، فرمایا جو تم مجھ پر درود پڑھتے ہو یہ تمہاری زکوٰۃ ہے جس کو تم ادا کرتے ہو۔ تو اس کی شرح کے اندر علماء نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ اس کا کیا مطلب و مقصد ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مال میں سے سخاوت کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ اور کسی بھی اعتبار سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو وہ مال بابرکت بھی ہو جاتا ہے اور اس میں بڑھوتری بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو انسان کی جو روح ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے ضرور درود پاک پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں گے۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری اور آپ کی آمد، اسی کو میلاد کہا جاتا ہے، اور اسی کے بارے میں
میرے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر. اور یاد رکھیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد اور آپ کی جلوہ گری یہ ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے. میں اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, آپ غور کریں. علماء نے فرمایا کہ جمعے والے دن, آج چونکہ جمعے کا دن گزرا ہے تو یہ بات یاد کر لیجئے, جمعے والے دن کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جن میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے. ان میں 2 ٹائم زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. فرمایا ایک وہ کہ جب امام جمعہ پڑھائے اور خطبہ عربی پڑھے نا, ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جائے اور دوسرے کے لیے کھڑے ہونے میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ 5-10 سیکنڈ کا, فرما اس کے اندر جو دعا کی جائے اللہ اسے بہت قبول فرماتا ہے. لیکن اس کا تعلق جمعے کی برکت کے ساتھ ہے. اور یہاں شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے, جو بندے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہونا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے. ان کو چاہیے بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں, یعنی اپنے دل کو ہی ہاتھ بنا لے اور دل کو ہی زبان بنا لے, تو وہاں پر دعا کرنی چاہیے. ہمارے دوستوں کو جب بتلایا جاتا ہے تو چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے پرانی, تو بس اوقات بھول جاتے ہیں, تو تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دیا کریں. مولوی صاحب مسئلہ بتائیں تو ان پر توجہ ضرور فرمایا کریں. تو جمعے والے دن یہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا, یہ بعض دوست ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا منع ہے. اچھا ہاتھ اٹھانا منع کیوں ہے؟ اس کا بھی ایک سبب اور ریزن ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں, 2 خطبے. اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے یہ اصل تو ظہر کا ٹائم تھا نا, تو ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں, لیکن ہم نے تو 2 پڑھنی ہے, تو کہا 2 یہ ہیں 2 خطبے ہیں, یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. تو فرمایا جس طرح 2 رکعتوں میں تم ہاتھ نہیں اٹھاتے اسی طرح 2 خطبوں میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ان کی اتنی اہمیت ہے, 2 رکعتوں کے برابر ہیں یہ, تو اس لیے ان کی عزت اور احترام کی خاطر ہمیں کہا گیا کہ ہم ہاتھ نہ اٹھائیں, اور اسی طرح دل ہی دل کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم دعا کریں. اچھا یہ پہلا ٹائم ہے, اس میں دعا کیا کریں, اللہ قبول فرمائے گا. دوسرا ٹائم ہے جمعے والے دن عصر سے مغرب کا, اور یہ بات آپ سنیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں میلاد کا عنوان اور چیپٹر آپ ساری زندگی اس کو بھول نہیں پائیں گے. بیٹے ادھر دیکھو, آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میں نے تقریر بھول جاندی ہے, میرے حال تے مہربانی کرے آجے بس جڑا ہونے انتظام ہے آپ ہی کرنا ہے جے نہیں کرنا ہے. یہاں سٹیج پر بھی کوئی نہ ہے, تھوڑا جا میں ٹائم دیو, میں گال کرنے دا موقع دیو جناب. جمعے والے دن جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ ٹائم بڑی برکت والا ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن علماء نے سوال اٹھایا نا, آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ٹائم اتنی برکت والا کیوں ہے, ہر جمعے عصر تا مغرب جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ وہ ٹائم تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونکا تھا, اور یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کو اتنا برکت والا بنا دیا کہ اس میں آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے, آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے, آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہی سے تو ہم اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں. اللہ کے بندو, جس ٹائم میں کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہو اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے. جس ٹائم میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنکھ کھولیں اگر وہ برکت والا ہے, تو جس ٹائم میں سارے نبیوں کے سلطان نے آنکھ کھولی ہوگی, بتاؤ نا پھر وہ جو تہجد کا ٹائم ہے وہ کتنی برکت والا ہوگا. اور یہی بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہر سال میلاد کیوں کرتے ہیں. اللہ کے پیارے بندو, ہمارے دین کے اندر جتنی معتبر گھڑیاں ہیں, معتبر دین ہیں اور معتبر ٹائم ہیں یا معتبر ایونٹ ہیں, وہ جب سال کے بعد آتے ہیں نا تو ان کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. مثال کے طور پر رمضان سال کے بعد آتا ہے تو رمضان کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. جمعہ 8ویں دن آتا ہے تو جمعے کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. معراج کی رات سال کے بعد آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. حج سال بعد آئے تو حج کی برکت بھی آپ ذرا غور کرتے چلے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو. اسی طرح جس رات قرآن نازل ہوا یہ سال کے بعد رات آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. شب قدر سال بعد آئے, شب براعت آئے, برکت واپس آ جاتی ہے. 10 محرم کا دن سال کے بعد آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. تو میں نے کہتا ہوں صاحب وہ اتنی بڑی تعداد میں ہو, ذرا جملے کا لطف لیجئے گا. بھائی ہر چیز کی برکت واپس آ سکتی ہے, یعنی جس رات قرآن آیا ہے اس رات کی برکت بھی آ گئی. تو جس 12 ربیع الاول کو قرآن والے آئے ہیں ان کی برکت واپس نہیں آتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں حضرات. یہ لوگ کہتے ہیں ہر سال ہی کیوں کر دیو بھائی, ایس وجہ تو کر دیں, اس کی برکت بھی واپس آتی ہے جناب. اور آپ کو کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آئے تھے تو اس وقت برکات کیسی تھی.
اگر تو ان لمحات کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس پورے سال کے اندر وقفے وقفے سے بارشیں عطا کی جن کے ساتھ درخت بھی ہرے بھرے ہو گئے اور ہر طرف چارہ اور ہریائی نظر آنے لگی، جانور فربا ہو گئے۔ اللہ نے اس پورے سال میں بہت فراوانیاں فرمائی اہل عرب پر، اسی واسطے اہل عرب نے اس سال کا نام رکھا تھا عام الفرحت والابتہاج۔ وہ کہتے تھے یہ بہاروں کا سال ہے ہمارے لیے۔ میں نے کہا بہاروں کا تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے چونکہ حضور جو آ رہے ہیں نا۔ اور پھر جس خاص دن نبی پاک علیہ السلام آپ نے جلوہ گری فرمانی تھی، موسم بڑا اچھا، جب وہ خاص رات آئی، توجہ فرمائیے گا، اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے تو نہیں، ورنہ سبحان اللہ اتنا کہو کہ میرے کان سن لیں، آپ کے تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ جب وہ رات آ گئی تو اس رات کے اندر اللہ نے نورانیت اور چاندنی زیادہ کر دی، میٹھی میٹھی ہوا چلنے لگی۔ یہ پروٹوکول ہے حضور کا، سانو کہندے نے بڑا انتظام کر دیو، اے قدرت نے انتظام کیتا جے، سمجھ آ رہی نا۔ اور پھر جب خاص گھڑیاں قریب آنے لگی تو اللہ رب العزت نے آسمان کے ستارے بالکل حضرت آمنہ کی چھت کے قریب کر دیے۔ یہ الخصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور جلال سیوطی وہ بزرگ ہے جس کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے۔ آپ نے اس روایت کو لکھا ہے، فرمایا حضرت اما آمنہ کی چھت کے قریب ستارے آ گئے جس رات حضور پیدا ہوئے۔ تو میں آج کل کے لڑائی کرنے والوں سے یہ کہا کرتا ہوں، اللہ کے بندے نہ لڑیا کر، کہنے خرچے کر دیو، اوے اسی تارے نہیں لا سکتے، سانو چینہ دیاں لڑیاں تو لا لین دینا، ساڈے نہ لڑیا کر۔ بھائی یہ محبت کی باتیں ہمیں سمجھ آ گئی، تینوں تو دعا کر تینوں سمجھ آ جائے، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اس واسطے یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، محبت ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، محبت نہ ہوئے تو جو مرضی کر دے رہو کچھ بھی نہیں حل ہوتا۔ اچھا، اللہ نے آسمان کے ستارے نیچے کی، اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، فقیر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی رات اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا 3 جھنڈے جنت سے لے لو، ایک مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب میں لگاؤ، ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ، اور جو پوچھے کوئی تو بتانا حضور آ رہے ہیں۔ اور دیکھنا حضرات، آپ اہل محبت ہیں، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کوئی بندہ اپنی پارٹی، اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کا جھنڈا قرآن و حدیث سے نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کے فضل سے میلاد کا جھنڈا ہم حدیث سے دکھا سکتے ہیں، سمجھ آئیے، حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سمجھنے والی ہے میرے دوست، میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام جس خاص رات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس رات فرشتوں سے فرمایا، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس لیول کا سنتے ہیں، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کو سجا دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ آج ہمارے حبیب آ رہے ہیں۔ بلکہ فرشتوں سے فرمایا پوری کائنات کے اندر جتنی عورتوں کو آج اولاد دی جائے گی، کسی کو بیٹی نہ دی جائے، سب کو بیٹے عطا کیے جائیں۔ کیوں؟ فرمایا بیٹی پیدا ہو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، آج ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا جو ہمارے یار آ رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گری ہے، آپ کی آمد ہے، اس کی برکات ہیں۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا دل تھام کے بیٹھیے گا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں جلوہ گری فرمانے لگے، حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، فرمایا میرے جسم اقدس سے نور نکلا ہے۔ عزیزوں، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب حبیب پاک علیہ السلام آئے یکسر جیسے دنیا بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا بدلنی تھی نا، حضور تشریف لا رہے ہیں، یہ وہ برکات۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، حضرات توجہ کیجئے گا، یہ تہجد کا ٹائم تھا جب میرے حبیب پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ اور اس میں علماء نے ایک بڑے راز کی بات لکھی ہے کہ نبی پاک تہجد کے ٹائم کیوں آئے۔ فرمایا اس میں راز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں کو برکت دینی تھی۔ اگر نبی پاک رات میں پیدا ہوتے تو دن رہ جاتا، اور اگر دن میں پیدا ہوتے تو رات برکت سے رہ جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں کو راضی کرنا ہے تو کسی ایسے ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں جس میں رات کو برکت بھی مل جائے، دن کو برکت بھی مل جائے۔ تہجد کے ٹائم کا انتخاب ہو گیا، جاتے جاتے رات کو بھی میلاد کی برکت مل گئی، آتے آتے دن کو بھی حضور کی آمد کی برکت مل گئی۔ یہ بات سن کے آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ لی، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بتائیں ہم اعلیٰ حضرت کے ملانگ ہیں۔ چھوٹی بات یہ ہے، اگر آپ سمجھیں وہ بات یہ ہے، میں حضرت پیر صاحب کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں، اہل سٹیج علماء کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں، وہ بات یہ ہے اگر صرف رات اور دن کو ہی برکت دینی تھی تو یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ سمجھ آئیے، کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو پھر نبی پاک مغرب کے ٹائم کیوں نہیں آئے؟
کہندا مینوں تے نہیں پتا. میں کہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. توجہ ہے حضرات, پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. یہ بھی کہڑی سنی والی گل ہے. میں کہ ہنے سنانے آ تینوں, گل ہی کوئی نہیں. اور سنیے جواب کیا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر نبی پاک مغرب کے ٹائم جلوہ گر ہوتے نا, مغرب کے ٹائم, تو کوئی بعد میں ریسرچر اور فلسفی اور منطقی اور انگریز وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہارا نبی کون سے ٹائم آیا, یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے. یہ تو وہ ٹائم ہے کہ جب دن جا رہا ہے, روشنی جا رہی ہے, رات آ رہی ہے, اندھیرا آ رہا ہے. تو وہ یہ یہاں سے سوچ سکتا تھا کہ کیا یہ نبی کی تعلیمات اندھیرے والی ہے, یہ نبی اندھیرے لے کے آ رہا ہے. میرے رب نے فرمایا سوچنے والے ذرا تکڑے ہو کے سوچنا ہے. میرا حبیب تب آ رہا ہے جب رات جا رہی ہے, ظلم جا رہا ہے, کفر جا رہا ہے, اندھیرا جا رہا ہے. اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سبحان اللہ سناؤ نا یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تہجد کے وقت جلوہ گر ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے حضرات. اچھا کئی بندے ابھی بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, کیا رکھا ہے دائیں بائیں. ادھر دیکھو تقریر شروع ہے, مہمان آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. آپ اپنی نوکری پیش کریں حضور کی خدمت میں. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. دوستان گرامی, نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری والدہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی, دیکھو نا سب سے پہلے تو حضور کو انہوں نے دیکھا تھا نا, سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا تھا نا, تو اصل تو وہ بیان کر سکتی ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس بات کو لطف لیجئے گا, جس طرح آج ہم نبی پاک کی آمد کی برکتیں اور میلاد اور حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں نا کہ حضور پیدا ہوئے, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ سب سے پہلے پتہ کس نے بیان کیا؟ خود نبی کی ماں نے بیان فرمایا ہے. یہ نبی پاک کی اماں جان نے بیان کیا ہے. اب سنو خاص نبی کے بارے میں کیا کہا, اور ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے کہ لطف آ جائے گا. فرمایا لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مختولا مطہرا معنبرا مسرجا رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب ہب لی امتی وساجدا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے وہ میلاد جو میرے نبی کی والدہ خود بیان کر رہی ہے. اب ذرا اس کے پھول کی خوشبو بھی محسوس کرنا کہ آپ فرما کیا رہی ہیں. میرے دوست, نبی پاک کی والدہ بیان کرتی ہیں جب میرے بیٹے پیدا ہوئے میں نے جب آنکھوں کی جانب دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا. چلو نصیبوں والے ہیں جو بولے ہیں, جو نہیں بولے تمہارے اپنے نصیب ہے. اب یہ نبی کی بات ہے. اب ایسی باتیں سن کے وہ جو جیلم کا جاہل تھا جو آج کل جیل میں بیٹھا ہے, وہ کہتا تھا سنی مولوی یعنی کہ یہ تو کہانی آ, یہ تو سمجھ نہیں آتی. میں کہ پوتے جڑی سمجھ نہ آوے نا نبیاں ولیاں دے بارے, وہی تو سچی ہوندی ہے کہ نہ معجزہ سمجھ آ سکتا ہے نہ کرامت سمجھ آ سکتی ہے. سمجھ آ رہی؟ اس لیے تو یہ بات سچی ہوتی ہے. لیکن اس جاہل کو کیا پتا جس نے اپنے ایک ترازو بنائے ہوئے تھے. لیکن اللہ دے رنگ ویکھیا جے یار, آج جو نا جڑا سب تو زیادہ بک بک کردا سی نا, بابے تہاڈے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہ سنا بابیاں دا کو رنگ دسیا ہے کہ کوئی نہیں دسیا؟ وہ سنا کاکا, یہ کہتا تھا حضرت میرے 3 ملین فالوور, 3 ملین ہے, ایک نہیں جے پیچھے گیا. اینوں کہندے جے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد, اینوں کہندے جے. اور آپ کو پتا ہے جب بابا جی امیر المجاہدین جاتے تھے تو کیا رنگ بنتا تھا, جب ڈاکٹر جلالی جاتا تھا تو کیا رنگ بنتا تھا, جب ممتاز حسین قادری جاتا تھا تو کیا رنگ بنتا تھا. اور جو گستاخ ہوتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے زمانے کا امام بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ایتھے اللہ دے رنگ او دا کو چمچا بھی ہے. تو ذرا غور معذرت دے نال میں اس لیے کہتا ہوں ابھی بھی جو اس کی سائڈ لے رہا ہے وہ چمچا ہی ہے. اور جس کو سمجھ آ گئی کہ واقعی وہ گستاخ ہے, اس نے گستاخیاں کی ہیں, تسی ساڈے بھرا ہو. ایویں 2 منٹ دے کلپ سن کے بدل جاندے سی. تسی ساڈے بھرا ہو, اپنے دماغ نو سیٹ کرو. اللہ دی قسم ہے سنی عمل میں کمزور ہو سکتا ہے پر مصطفیٰ کی آدم میں کمزور نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی 2 منٹ کا کلپ سن کے اس کے پیچھے چلا تھا اور واپس آ گیا ہے, تو ساڈا کل بھی بھرا سی, آج بھی بھرا ہے. لیکن جو ابھی تک اڑا ہوا ہے, آج ابھی تک بھی کئی ہے نا جو کہتے ہیں مرزا صاحب جو ہے نا وہ مذہبی سکالر ہیں. میں کہ مرزے نو مذہبی سکالر کہنا ہے جی رکشے دے پیچھے F16 تیارہ لکھ دیو, نہ رکشے نے جہاز بن جانا ہے تے نہ ہی مرزے نے مذہبی سکالر بن جانا ہے. ایداں جڑے کمرے چ بیٹھے پتر لا بارش بچے ہوندے نے,
کہ اگر آنا ہے نا تو آنا ساڑھے طرح میدان لگانا، تجھے پتہ چلے کہ مسلک کیسے ہوتا ہے اور کیا ہے اصل بات۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا بات کو سمجھیے گا میرے عزیز میرے دوست، اللہ دے رنگ ویکھے آجے، یکم رمضان آؤں ہے تو بڑا شیطان پھڑیا جاندہ ہے، یکم ربیع الاول آیا تو جیل اندر شیطان بھی پھڑیا گیا جے۔ اور یہ تھا وہ، یہ بد نصیب وہ تھا جو کہتا تھا میں تہاڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں گا، میں انج تے انج کر دیاں گا۔ ہاں لو جی اج وہی اکیڈمی بھی بن جے، چینل بھی بن جے، منہ بھی بن جے، آپ بھی بن جے، تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے۔ توجہ ہے نا؟ ادھر دیکھو، ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، پر جو نبی کی گستاخی کرے گا صحابہ اور اہل بیت کی کرے گا، ہم سے توقع نہ رکھے کہ یہ نرمی برتے گا۔ اسی الحمدللہ پورا تعاقب کریں گے جنہیں عمر فاروق اعظم کر دے سکیں۔ تو جو ادب والے لوگ ہیں وہ آپ کئی بندے کہتے ہیں مولوی صاحب نے سمر صاحب سخت بولتے ہیں، تو میں کہتے دیہڑی میں چار تقریراں کرنا، یہ سارے میری سختیاں سن دے نے۔ بھائی جان سختیاں نہیں، اسی حق بیان کریدا ہے، اور اہل سنت کو پتہ ہے کہ یہ بندہ حق بیان کرتا، تبھی تو اتنے لوگ محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک مولوی کہندا جی یہ جو مولانا صاحب ہے نا مولوی صاحب گالیاں دیتے ہیں، میں کہ ایک گال میری تو وکھا چھڑنا تینوں میں لاکھ روپیہ انعام دیاں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد ہاشمی صاحب زندہ شرفہ تشریف لائے، صمیم قلب کے ساتھ دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، جی آیا ست بسم اللہ، لبیک 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 یا رسول لوگ ساڑی محفل کا حسن پورا ہو گیا جے، ماشاءاللہ، تے پورے عروج نو پہنچ گیا جے، یہ تھکے کوئی نہیں تے گل ٹورا۔ توجہ فرمائیے گا حضرات سارے، میں بات یہ بتلا رہا ہوں میرے بھائی، یہ آپ 2-2 منٹ اور 2-2 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ دیکھ کر اپنا دماغ بدلتے ہیں، کہ آپ اپنے دماغ سے بھی کبھی سوچا کریں یہ سارا جاسڑیاں گالا سنتا ہے؟ گالا نہیں اے پتر، آجڑے دین دے اتے بک بک کرنا لے نا، ہم نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے، اور انہوں اسی دن دیہڑے ذلیل کیتا جنہیں کرن دا حق ہے، اس لیے عوام اہل سنت اتنا پیار کر رہی ہے۔ اور جڑا مسلک نہیں بیان کر سکتا بیٹھا بھی تو کر رہی ہے نا، میں نے کہا بیٹے یہ ہمت پیدا کرو اپنے اندر۔ یہی رولا تمہیں بابے خادم رضوی نال سی کہ بابا جی سخت بول دے نے، بابا جی سخت بول دے نے، تے میلہ لوٹ کے بھی تو لے گیا نا۔ اور وہ کون سا اپنے لیے بولتے تھے؟ وہ نبی پاک کی عزت کریے، صحابہ کی عزت کریے، آل رسول کی عزت کریے، اولیاء کی عزت کریے، مسلک اہل سنت کریے، اور جیسے وہ بولتے تھے ویسے ہم بھی بول رہے ہیں۔ اور کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم جناب مسلک کے معاملے کے اندر کمزوری دکھائیں گے۔ ویسے وہ الگ بات ہے کہ جب سے اتحاد اہل سنت کا کام میں نے شروع کیا ہے اور ہماری ٹیم نے الحمدللہ، تو میں نے اپنا ٹیمپو لو کر دیا۔ کئی بندے ویسے بڑے ڈر دے سن، کمبل لا پے سمر صاحب آتے پے نے، ڈریا نہ کر، سمجھ آئی نا؟ اتنی جرت ہونی بھی چاہیے، غوث پاک دا کتا ہوئے تو شیراں نو بھی پاڑ کے رکھ چھڑدا دے، اتنی جرت بندے چ ہونی چاہیے۔ تینوں اپنے سائیاں دے ماں نہیں کوئی نہیں، میں کی کرا؟ تو ڈریا پھردا تے میں کی کرا؟ جرت پیدا کر اپنے اندر، مسلک کی آواز بلند کر، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ بات سنیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی بک بک کیا کرتا تھا کہ جناب میں تہاڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں گا۔ اوہ جڑا تیرا کھڈا سی سائیاں بند کیتا کہ نہیں کیتا؟ کھڈے جی تاڑیا سی نا، سائیاں نے بند کرتا، بس میں کہ ہن ویکھ لئی بابیاں دی طاقت ہے۔ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، بچو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ تو اس واسطے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات۔ عزیزو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اتنا اندھیر نہ کیا کریں، اولیاء کی دشمنی میں، صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی میں آگے نہ جائیں، گستاخ نہ بنیں۔ اور میں یہاں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس کو لگام ڈالی۔ یقین کرو اگر کچھ گھنٹے لیٹ ہو جاتا تو آج جیلم کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ میں آپ کو صحیح اتنے حالات خراب ہو گئے تھے،
یہ تو ہمارے اداروں نے مہربانی فرمائی کہ اس کو پکڑ کر لگام ڈالی، انہوں نے ضرورت محسوس کی بھی نہیں بھائی یہ ہوں حد تو ٹپ گیا ہے تو ہوں یہ حد دے اندر لیا پینا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی حضرات؟ تو اس پر ہم شاباش دیتے ہیں، لیکن ایک گزارش بھی ہے نکی جی جی تسی بھی تائید کرو تا میں کہ ہوں واپس نہ آوے. کیوں؟ میں کہ بندیاں چ رہن دے قابل ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اور دوسری بات تینوں کلیے کتھے؟ میں کہ جتھے آج کل بڑا مرزا رہندا ہے شاباش جڑے چپ بیٹھے ہو اللہ کر کے مدینے جاؤ ہے یہ اتنے جاوے جتھے بڑا مرزا رہندا ہے. یہ ملک گستاخوں کا نہیں حضور کے دیوانوں کا ملک ہے. اور یقین کرو یہاں پر اچھا محسن بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں، واہ بھائی واہ، زندہ باد، اللہ برکت عطا فرمائے. ادھر دیکھیے گا ذرا، ادھر میں آپ کو اگلی بات بتلاؤں. یقین کرے مجھے پتا چلا کوئی وکیل اس کا کیس بھی نہیں لڑ رہا. میں کہا میں شاباش دینا وکیلانوں وہ تو بھی ثابت کیتا بھی اسی گستاخاں دے وکیل نہیں عاشقاں دے وکیل آ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگلی گل سن لو، جیڑا لڑے گا نا پتر تو زمانے چ منہ نہیں بکھا سکیں گا. ایسے گستاخ کی طرفداری کرنے والے کا شاید کوئی جنازہ بھی نہ پڑے. اس واسطے گستاخوں کو وقت ہے کہ آج ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر جگہ ہے تو حضور کے دیوانوں کی جگہ ہے، ادب والے لوگوں کی جگہ ہے. اس ملک میں جگہ ہے تو صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں کی جگہ ہے. ایسے لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. بیٹھ جائیں بھائی، پیچھے والے نہیں دیکھ رہے. اوے پتر کاکے سیٹ ڈاؤن، یو آر سیٹ ڈاؤن، بیٹھیے بیٹھیے. او بوئے والے یار پچھلیاں دا بھی کچھ حق تے ہے نا یار. بہت مہربانی آپ کی. اور ذرا سبحان اللہ پیار سے فرما دیجیے جو میں بات سنا رہا ہوں. تو یہ بڑی بک بک کیا کرتا تھا نبی پاک کے بارے میں بھی اور صحابہ اور اہل بیت. آپ دیکھیں نا جو صحابہ کے بارے میں لفظ بولے لونڈے لپاڑے، استغفر اللہ، مر نہیں جانا چاہیے سانو یار. ساڈے جیدیاں تو ادھر دے لفظ بولدا پے ہیں. اور نبی پاک کے بارے میں کیسا غلیظ لفظ بولا. اور جنہاں نے المنصوب کی تو کہتے اسی کدی بولے ہی نہیں. کون ہے یار اس کو؟ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسوں کو لٹکایا جائے. ایک لٹک گیا نا باقی سارے کان ہو جانے جائے. اللہ کی رحمت کے ساتھ کان ہو جائیں گے. آپ دیکھنا ان کا حشر ہی ہونا چاہیے. تماشے بنائے آئے ہو تقریر کرو اپنے مقصد کی گل کرو تو ٹر جاؤ. ساڈی تو بڑی بھیڑ ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو. ہم لوگوں کی اصلاح کر کے جاتے ہیں، عقیدے کی عمل کی ان کو بتا کے جاتے ہیں کہ بے ادبوں سے بچ جاؤ. ساڈی بڑی بھیڑ ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا تیرے درد کا علاج بھی ہم کریں گے، ٹینشن نہ لے. تینوں اصل پیڑ ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا نام لینا. تینوں دوری پیڑ ہے کہ میں الیاس قادری کا مرید ہاں. تینوں تیسری پیڑ ہے کہ میں سنی ہاں. چوتھی پیڑ ہے کہ میں ہر بندے کے نال نہیں بہندا. میں کہتا ہوں اٹھے جانا اٹھے والا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ درداں جے لوکاں نو. لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کھڑے ہو جاؤ. اللہ دی قسم کھڑا بندہ کدی مار نہیں جے کھاندا. خیر بات دور نہ چلی جائے، بس ایک بک بک ختم ہوگی. اور میری ایک ادھر دیکھیں سارے حضرات، میں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی وساکھیوں کے سہارے آنے والا بندہ جس دن اس کا یہ کام بند ہو گیا یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا. سوشل میڈیا پر زندہ رہنے والا بندہ 6 دن زندہ رہ سکتا، اس کے بعد مر جاتا ہے. ختم. آج 17واں دن مرزے نو پھڑیا، ایدا لگتا جیسا کوئی یزید ہوندا سی تو مر گیا ختم ہو گیا. اودا ہی لگتا ہے جیل ہوندا یزید سی تو ختم ہو گیا. کدھر گیا کلپ، کدھر کی بک بک، کدھر کی بکواس، سب ختم. بس سوشل میڈیا پر زندہ رہنے والے کی یہ عمر ہے. اور جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں داتا کا نام آتے ہی لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. بابا فرید کو دیکھو، سلطان باہو کو دیکھو، سیال والوں کو دیکھو. جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے سہارے زندہ رہتے ہیں، ان کو کوئی بندہ ختم کر سکتا. سوشل میڈیا والا بندہ 6 دنوں بعد مو گیا، پتہ نہیں بھی اتنے کو ہے بھی سی کہ نہیں. میں نے کہا تھا مرزا تیری داستانوں میں داستان نہیں رہے گی. اور جو حضور کے عاشق ہیں قسم خدا کی جب جب نام آئے گا محفل کا رنگ بدل جائے گا. تو عبرت حاصل کریں اس کو سننے والے، عبرت حاصل کریں اس کو جناب سپورٹ کرنے والے. اور آپ تو جب وکیل بھی نہیں کر رہے تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن اگر کسی نے اجے بھی نہیں آئی تو مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے موڑ دی، چاٹ لے. سمجھ آئی نا؟ یہ بات پتا کیوں کر رہا؟ اس نے دماغ خراب کر دی ہے. کہانی ہے جی سانو نہیں سمجھ آؤندی، وہ تیری سمجھ ہی توڑی والی ہے. سمجھ آئی؟ اتنے ڈھیر پڑے انہوں کی سمجھ آنی. رہ گئی بات میرے نبی کی. حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں سننا، فرمایا جب میرے بیٹے پیدا ہوئے، اب غور سے سنیے گا، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا.
سمجھ آ رہی؟ پہلی بات فرمایا میں نے سر اقدس کی جانب دیکھا تو نبی پاک کے سر اقدس پر تیل بھی لگا ہوا ہے، کنگھی بھی ہو چکی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر فرمایا میں نے توجہ فرمائی تو جسم ستھرا ہے، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں. سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ان کانوں سے سنتے رہتے ہو. فرمایا میں نے دیکھا تو ناف بریدہ تھے. سمجھ آئی نا؟ یہ ناف کٹی ہوئی تھی. اور جب توجہ فرمائی تو ختنہ شدہ تھے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہے اور نبی پاک کی والدہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ کی شان و شوکت سے آئے. لیکن یہاں پر میں حضرت ہاشمی صاحب قبلہ پیر صاحب آپ کی اور جملہ علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علماء نے ایک سوال اٹھایا، آپ بھی ذرا چس لینا جے تانوں آ جاوے تا. سوال یہ اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں میں سرما دائی لگاتی ہے، اس کے جسم کو ستھرا دائی کرتی ہے، اس کے سر کے بالوں کو سیدھا دائی کرتی ہے اور اس کو سجا سوار کے لا کے ماں کی گود میں رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کسی دائی سے کیوں نہیں لیا؟ اگر سبحان اللہ بن بھی ہوئے تو بولو، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ویسے ہی چپا شاہ مانوں، میں مانتا ہی نہیں. میں ان شاہوں کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ گئے نا. اس واسطے سنی قوم کو تو جاگنا چاہیے. بھائی سوچنے کی بات ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ نے سجا سوار کے بھیجا. اب اس کا جواب جو علماء نے لکھا آپ کو لطف دے گا. فرمایا اگر کوئی دائی یہ کام کرتی نا تو بڑے ہو کے اس نے کہنا تھا محمد کو میں نے سنوارا تھا، میں نے سجایا تھا، میں نے سونا بنایا تھا. اللہ کی رحمت نے گوارا ہی نہیں کیا. یار ہمارا ہے سجائے کوئی اور. فرمایا یار ہمارا ہے سجائے بھی ہم ہی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے سجا سوار کے اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا. اور جب میرے حبیب پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ کیا. توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ آتے ہی سجدہ. اس پر بھی 2-3 باتیں ہیں، اگر آپ نے توجہ کی نا تو آپ کو لطف آئے گا. سجدہ تو وہ کرتا ہے جو پاک ہے. آئے صدقے جاواں صدقے. سجدہ وہ کرتا ہے جو تے دس ہون کہندا ہے تو پھر مننا پائے گا حضور. ہائے ہائے ہائے. دوسری بات، او بھائی سجدہ وہ کرتا ہے جسے پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے. تو آتے ہی نبی کو پتا ہے ہمارا رب ہے. بلکہ اگلی بات بتلا رہا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ جائیں گے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کیا. نبی پاک آئے، سجدہ کیا اور آتے ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی. ترجمہ یہ ہے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا یا نبی کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے لوگوں جب وہ نبی آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی امتی 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 کہا تھا. جب وہ دن آتا ہے تو ہم پھر یا نبی یا نبی یا نبی کہہ لیتے ہیں. نبی ہمیں یاد کرتے رہے، ہم اپنے نبی کو یاد کرتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو بات آگے کی کر لیں جناب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ سیانے کہتے ہیں نیوندرا ہی واپس کر چھڑنا چاہیے. یہ تو محبت کا نیوندرا ہے نا. نبی پاک نے ہمیں یاد کیا تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی یاد کریں. بلکہ میں نے فیصل آباد فیضان مدینہ سے درس نامی کیا ہے. میرے استاد کہتے ہیں جڑا حضور نو یاد نہیں کرتا نمک حرام ہے. نہ بولو کہ جو کو سوڑنا نہ لگے تھوڑی گل ہے. وہ نمک حرام ہے. کیوں؟ فرمایا نبیوں کے تینوں یاد کرتے ہیں تے تو ایڈے ہی ناٹو خاں ہے کہ تو امتی ہو کے یاد نہیں کرتا. حالانکہ لوڑ انہاں نوں نہیں، لوڑ تینوں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو اس واسطے جزاک اللہ، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب جلوہ گری ہوتی ہے تو حضرت اما آمنہ نے جو میلاد بیان کیا میں نے ابھی وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. لیکن اگر آپ دھیان کریں تو چھوٹی سی بات اور بھی آگے کر دوں تاکہ محبت بڑھ جائے. میلاد کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت دل میں بڑھے، ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. اور سننا جتنے میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد عاشقوں کی مسجد بھر گئی باہر تک، او پیچھے تک دوست کھلوتے نے. اللہ تواڈے عشق رسول وچ برکت عطا فرمائے.
ہے لوگ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا آ گیا ہے تو بہت فتنہ پھیل گیا ہے تو جناب لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. میں نے کہا عشق مصطفیٰ والوں کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی. ادھر دیکھو میں یہ بات کہتا ہوں فتنہ پھیلا ہے, 2 نمبری پھیلی ہے اور 2 نمبر بندوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ناچنے والے ناچنے والیاں, گانے والے گانے والیاں, بے حیا ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک میں بات بتلاؤں, توجہ میری طرف رکھنا, ایک بات سنیے گا, میں سچ کہہ رہا ہوں اور آپ اس پر ریسرچ کر کے دیکھ لیں. یہ پریشانی ضرور ہے کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے, یہ پریشانی ہے, لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں مایوسی نہیں؟ میں نے کہا اس لیے میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آپ ریسرچ کر کے دیکھیں, دنیا میں اس وقت 4200 مذہب پائے جاتے ہیں. کئیوں کو آج پتا چلا گا, ریسرچ کر لیں دنیا میں کتنے مذہب ہیں. 4200 مذہب, اور 4200 میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. جاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ اس کو چیک کر کے یورپ کنٹری میں آپ ہر سال کی رپورٹ اٹھا کے دیکھو, وہ کہتے ہیں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور اگلی گال میں مٹھی جائی کرنی, صرف تو چیک کرنا سٹیج والے سنے سارے بندے توجہ کرے آ جائے. یہ جو مذہب اسلام میں سب سے زیادہ یہ پھیل رہا ہے, اور اسلام میں آگے بڑے فرقے ہیں, اور ان فرقوں میں سب سے زیادہ اہل سنت پھیل رہا ہے. یقین کرو, اس کی میں دلیل دیتا ہوں. ہم سنیوں میں کئی مولوی پیر ایسے تھے جو کل تک ہمارے شیر تھے, لیکن آج وہ نظر نہیں آتے. آج وہ ایران کی نظر ہو گئے, رافضیت کی نظر ہو گئے. آج وہ نہیں مل رہے اور وہ چیخ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا, لیکن اس کے باوجود سنی کیوں چھوڑ گئے. میں نے کہا سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر یہ گناہگار نہیں ہو سکتا. ان سنی بچوں کو پتا ہے کل کا شیر آج لکی رانی میں کام کر رہا ہے, ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہم کل کا دیوانہ آج جو حضور کا عاشق ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے. ہمیں پریشانی یاد رکھیے, یہ ضرور ہے کہ قوم سوشل میڈیا پر کیا کر رہی ہے, لیکن مایوسی نہیں ہے. پھیلتا بھی دین ہے اور عشق بھی اہل سنت کا بڑھ رہا ہے. یہ یاد رکھنا. اس میں اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ حضرت, یہ محبت ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. سانو کہنے پوچھنا سی. یہی تو بات ہے, اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب آپ نے رسول کو ان میں بھیجا ہے. تو اس واسطے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سنبھالنے والے بہت ہیں. تسی بس تکڑے ہو جاؤ ایک باری, ٹھیک ہے. اور چادر دے دے. گرامی قدر حضرات, مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. بسم اللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات, اس مسئلے کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد یہ ہمارے اوپر احسان ہے. اگر آپ توجہ کریں تو تھوڑا توجہ دلا دوں کہ احسان کیا کیا ہے. ابھی تک تو میں نے وہ برکات ہی بتائی نا جو نبی پاک کی والدہ نے بیان کی ہیں. لطف آیا نا, چس آ گئی ہے نا. آپ ذرا آگے چلیے. نبی پاک علیہ السلام جب آئے نا تو یقین کرو اس سے پہلے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. اس ماں باپ کو اگر عزت ملی ہے تو میرے نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے. اور اس پر میں ایک بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, توجہ کیجئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد میرے نبی نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والديه او احدهما الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. فرمایا توجہ کیجئے گا, جو بندہ خوش نصیب اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ عزت کس نے عطا کی؟ یہ میرے نبی نے عطا فرمائی ہے. اور دوسری بات, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, ذرا غور سے سنیے گا, اور اہل علم کے علاوہ کئی لوگ یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا, یہ مفہوم ہے باقاعدہ روایت کا, فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے نا تو اپنی چارپائی ان کے قریب بچھایا کرو. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تے, ذرا توجہ فرمایا جے. جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں
تو فرمایا کہ اپنی چارپائی ان کے قریب بچھایا کرو. کیوں؟ فرمایا انہاں نال گلاں بھی کریا کرو تے نال ماں پیو نو ہسایا کرو. یہ روایت کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے. اب آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, میں ادھر دیکھیں صحیح بات آپ کو عرض کروں نا, جو ریسرچ ہے دو قسم کی ریسرچ بتا رہا ہوں, دو قسم کی. یہ پچھلے ہفتے ریسرچ ہوئی ہے, آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں, میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. انگریز نے ریسرچ کی ہے, کہتا ہے آدمی جتنی بڑی مرضی ٹینشن میں ہو اس کو فوراً اگر کوئی ریلیز کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے. توجہ ہے جی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ میں نے کیا کہا ہے, آپ نے جملے کو کئیوں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے گزار دیا ہے, لیکن جو بات میں سمجھا رہا, اپنے ماں باپ کے قریب آ جائیے. دوسری ریسرچ یہ بھی سن لیجئے, یہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے, ماں باپ کا اصل علاج میڈیکل سٹور کی دوائیوں میں نہیں ہے, اولاد کے اخلاق میں ہے. اگر اولاد اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ جائے اور ان سے باتیں کرے, آدھا گھنٹہ گال بات روزانہ کرنا شروع کر دیو, انشاءاللہ ماں پیو دی ادھی بیماری تواڈے کول بہن دے نال ہی ویسے ہی ٹر جانی جے. ہماری اس قوم کو کیا ہو گیا, یہ ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر بھی موبائل کے چکروں میں لگے رہتے ہیں. کبھی موبائل سے نکل کر اپنے ابا کے پاس بیٹھنا یار, مہربانی کر. نبی پاک کا احسان ہے کہ ماں باپ کو رتبہ عطا کیا, لیکن آج کل یہ موبائل والی قوم سے میں گزارش کروں گا, آج تو اپنے ماں پیو تو دور ہے نا, اب پتر تیرے ماں پیو نے گزارا کر لیا, مینوں ٹینشن تیری ہوندی پئی ہے بھی جڑے تیرے وچوں جمنے نے نا پتر, اس قوم نو میں کی نام دیواں, میں بڑا لبدا پیا, مینوں نام لبدا ہی نہیں پیا. جڑے اگلی قوم جمنی ہے نا وہ اپنے ماں پیو نال کی سلوک کر دی ہے مینوں او دا بالکل نہیں سمجھ آ رہی بھی انہوں نے کی کرنا ہے. میرے بھائی اس سے قبل اے ہوندی ہے کمیٹی, جنی پاونی ہے اونی تیری نکل آونی ہے. چنگی پائیں گا تے چنگی نکلے گی, تے مندی پائیں گا تے مندی نکلے گی. ہن ویکھ لا تو کی کراونا ہے, ذلیل ہونا یا عزت پاونی ہے. اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا برو آباءکم تبروا ابناءکم, فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کرو, تمہارے بچے تمہاری عزت کریں گے. میرے نبی نے فرمایا عفوا نساءکم تعف نساؤکم, فرمایا لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو, بے حیائی اور بدکاری کی نیت نہ کرو, ورنہ تمہاری عورتیں بھی یہ قرض بھگتیں گی. پردے میں نے بتا دیا, یہ نبی پاک کی حدیث ہے. حضور اکرم علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ ماں باپ کو عزت بخشی. حضور ہے, اللہ فرماتا میں نے تم پر احسان کیا ہے. اب یہ ایک احسان پہ میں نے کلام کیا. دوسرا, بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, نبی پاک علیہ السلام آئے بیٹی کو رحمت قرار دیا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس عورت کی شادی ہو جائے اور پہلی اولاد اللہ بیٹی کی صورت میں دے دے, برکت والی عورت ہوتی ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. میرے نبی کو اللہ نے 4 نور زادیاں عطا فرمائی, 4 نور زادیاں. آپ نے پہلی نور زادی کا نام رکھا تھا زینب, اور میری جان یہ صرف نام نہیں تھا, پیغام بھی تھا. زین اور اب یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. زین کہندے نے متھے دا ٹکا, اب کہندے نے ابا, ابے دے متھے دا ٹکا. کئی سمجھ گئے, کئی سمجھ گئے. بیٹی کا نام زینب اس لیے رکھا, او لوگو بیٹی دفن کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ تو باپ کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر اگر جان کی امان پاؤں تو ایک چھوٹی سی گزارش کروں, اگر یہ کہیں ہماری بیٹیاں سن رہی ہیں تو سبحان اللہ, ورنہ پیغام آپ پہنچائیے گا. ان عورتوں کو بھی چاہیے کہ دین کی باغی نہ بنے. آج کل کی یہ جو موم بتی آنٹیاں, یہ جو لنڈے کی انگریز کے پیچھے چلنے والی, ٹھیک ہے, میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی بےہودہ بے حیا فاحشہ لعینہ ملعونہ عورتیں, ان کو اپنا رول ماڈل مت بناؤ, ورنہ یاد رکھو آج ٹک ٹاکروں کی موت کتے کی موت ہو رہی. معذرت کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں آپ سخت بول رہے ہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیوں تینوں اینا فکر ہو جاتا ہے. یہ وہ گندی روش رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھو اسلام آباد میں ثنا یوسف نامی لڑکی مر جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتی ہے جی عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے. میں نے کہا گوشت کتوں کے سامنے رکھتی ہو, پھر کہتے ہیں کتا منہ نہ ڈالے. شرم کرنی چاہیے تم عورتوں کو. کون سی چیز ہے جو تم نے اپنی چھپا رکھی ہے, اپنے جسم تک کی تم نے نمائش کر دی. تمہیں شرم تو حیا نہیں آتی, اور تم سے جو نسل پیدا ہوگی وہ کبھی
قرآن خان نہیں ہو سکتی وہ سلمان خان جیسی ہو سکتی ہے. اور جن ماؤں کا کردار اچھا تھا ان کے بیٹے یا سلطان باہو ہوئے ہیں یا بابا بڑی کیسے ہوئے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہاں پر رات کی. کراچی کے اندر حمیرہ اصغر نامی ایک عورت مر جاتی ہے ٹک ٹاکر, 4 یا 6 مہینے تک ایک فلیٹ میں مر گئی, گل گئی, سڑ گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ اپنے باپ کے گھر پہ ہوتی, ہر غیرت والا بندہ میرے ساتھ بول سکتا ہے, اگر یہ اپنے باپ کے گھر پر ہوتی میں دیکھتا ہوں تو کیسے گل سڑ کے مر جاتی. تیرے سر چ درد ہوندی, تیرا ابا سارے تو پہلے تیرا علاج کردا. تو کھجڑ ہوئی ہے لاہور دی سی تے اوتھے کی لین گئی سی. سمجھ آئی ہے؟ یہ جتنی دیر تمہاری جوانی ہے اپنے حسن پہ مت ناچو. تم جیسی عورتوں کو بوڑھا ہونے کے بعد نہ بھائی رکھتا ہے نہ باپ رکھتا ہے, نہ ہوٹل پر بھانڈے مانجنے کے لیے کوئی ہوتا ہے. کیوں؟ تم نے رشتوں کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے. میرے نبی نے آ کر یہی رشتے ہیں جو بحال کیے ہیں. شرم اور حیا کرنی چاہیے ایسی فاحشہ عورتوں کو. اور آج کی بہن بیٹی کو یہ جو موبائل تم نے دے دیا یہ کسی تلوار سے کم نہیں ہے, میری بات یاد رکھ لیجئے. ان تلواروں سے بچائیے اپنی بہن بیٹیوں کو. اور گرامی قدر حضرات ان عورتوں کو بتا دو, لیڈی ڈیانا کو اپنا رول ماڈل مت بنائیں. اگر بنانا ہے تو مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ بطول زہرا کو بنائیں. ان کا سر رول ماڈل یہ ہے, لیکن ان عورتوں کو ہو کیا گیا ہے. دوستان گرامی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ عورتیں جب شریعت کو اپنے قدموں کے طرح لتاڑتی ہیں, 2 نمبری کرتی ہیں, اور پھر ان کی موت ایسے پتہ چلتا ہے فلانے کھاڑے چ عورت دی لاش لبھی ہے, فلانے موگے چھڑی ہوئی سی, فلانے ٹیر تے مری پئی سی. آخر تجھے ہی کتے کی موت کیوں آتی ہے مجھے بتا نا معذرت کے ساتھ, کیوں ایسی گندی موت تجھے آتی ہے؟ تم نے اپنے آپ کو کتوں کے سامنے پیش کیا ہے, سمجھ آئی نا, اور انہوں نے تیرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر کے تجھے مار ڈالا ہے. اگر تو رشتوں کے تقدس کو بحال رکھتی, آج تیرا بیٹا بھی ہوتا, تیرا شوہر بھی ہوتا, تیرا باپ بھی ہوتا, تیرا بھائی بھی ہوتا. تجھے تو اتنا تحفظ اسلام نے دیا ہے کوئی مائی کلال دے سکتا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہو سکتا ہے میرا جملہ کسی کو سخت لگے, بہوں میں کی کراں, جدو میری عمر وڈی ہو جائے گی آپ پہ آ جان گے نرم جملے, ہوں جن دے ہیں نہیں وہ تمہیں پچھونے پینے نے. لیکن اتنی بے حیا عورتوں کے لیے تمہارے دل میں نرمیاں ہیں, دین کے لیے غیرت نہیں جاگتی ہے کیا؟ ہماری غیرت جاگنی چاہیے یار. اگلی بات بھی سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام جب آئے تو اس سے پہلے بیوی کو سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا تھا. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں, اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں. اور ایک اور روایت سنیے گا, ادھر دیکھو, ہو سکتا ہے ہماری اصلاح ہو جائے. میرے کریم نے فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ بندہ ہے جو باہر لوگوں کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے. حضرت علامہ, پیر, مفتی, قاری, علامہ, نعت خان, مرشد, سبحان اللہ, چودھری, سیٹھ, ملک, رانا, جٹ, رائیں, گوندڑ, چٹھا, چیما, پتہ نہیں کیا کیا, بڑے حضرت صاحب کو بڑے ہنس موکھ نے, گلاب دے پھول طرح ہستا ہے, جدو گھر جاندہ سلطان رائی بن جاندہ ہے. فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو باہر تو ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے اور اپنے گھر والی اور اپنے بچوں سے بد اخلاقی کرتا ہے. بیگماں نوں گالاں کڈنا لے او, جدو تیریاں تیاں دا بیاہ ہونا ادو تو دعاواں کراوندے نے, ناصر جوید صاحب دعا کر چھڈو کوئی چنگا بندہ لب جائے. تے میں کہ جنہاں نے تینوں تھی دتی سی انہاں نے بھی چنگا سمجھ کے دتی, تو ساری ہاتھی کڈیاں نے گالاں اپنی واسطے لبنا ہے. حاجی جڑی میں ہوں تقریر شروع کر لی, تسی مینوں موڑ کے سدنا تو کوئی نہیں, یہ تو مینوں ہے پاک, کیونکہ گلاں ہی اداں دیاں نے. لیکن میرا چن گل تو سننا, اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتا ہے کہ اچھے مل جائیں, اور لوگوں نے دھیاں نوں کیوں ساری ہاتھی گالاں کڈیاں نہیں, کیوں اپنی بیوی کو ذلیل کیا ہے. اور کئی ایسے بے حیا لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, جدوں شادی بیاہ خوشی غمی ہوے تو انہوں نے اپنی بیگم نوں گالاں ضرور کرنیاں ہوندیاں, ذلیل ضرور کرنا ہوندا ہے. اے اودا پتہ نہیں لگدا بھی میرا روب ہے گا, ہاں ایداں روب نہیں, سارے پنڈ نوں پتہ لگدا ہے, سارے خاندان نوں پتہ لگدا بھی حضرت صاحب ڈنگر نے, انہاں نوں تمیز ہی کوئی نہیں بھی گھر رہی دا کیدا ہے. ٹینشن ہی لے گئے ہو باجی, اچھا گل ٹھیک ہے, میں کہا بھاویں پڑے گئے ہو تے جے حرکتاں ہیں نا تے دور کرو نا کاکا. واہ بھائی واہ. گرامی قدر حضرات, اس لیے نا یہ ہمارا انداز ہے جو کئیوں کو اچھا نہیں لگتا, وہی سمر صاحب تے رگڑ کے رکھ چھڑ دینے. میں کی کراں پتر, زنگال جیڑا ہوندا ہے نا وہ ٹیشو پیپر نہ نہیں لہدا, ریگ مار رگڑنا پیندا ہے.
تے تھوڑا جا مینوں رگڑن دتا کرو. میں دیکھیں حضرت میری تار چھیڑ رہے ہیں. چلو ان کے ذوق کے لیے، ہاشمی صاحب کے ذوق کے لیے میں ایک بات سنا دیتا ہوں، یاد رکھیں. اگر بندہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے، لکھ لیں، میں اس پوری بات کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، یقین کرو تن من دن مال ہر شے قربان کر کے تیرے تو وار کے رکھ چھڑے گے. حضرت اماں آپ کو پتا ہے اس کائنات میں سب سے پہلی وحی کی گواہ کون ہے؟ ایک عورت ہے. میں کداں دساں تانوں وہ چوپ. پہلی وحی کی گواہ عورت ہے، اور جس نے سب سے پہلے نبی کو حوصلہ دیا وہ ایک عورت ہے. جس نے سب سے پہلے مال نبی پہ لٹایا عورت ہے. اور جس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمدرد ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں، آپ حوصلے رکھے، وہ عورت ہے، وہ نبی کی بیوی ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت بطول پاک کی ماں ہے، اور حسین کی نانی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کو یاد کر کے کبھی کبھار آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے. اور حضرت اماں عائشہ پاک، سنو گے آپ تشریف فرما تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عائشہ جی آقا، توجہ ہے سارے براہماں دی، کہاں ہو؟ حضور صحن میں کیا کری؟ پانی پی رہی ہوں. فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو، باقی میں محمد پیوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اماں عائشہ پاک نے حکم اقدس پایا، کٹورا پاک حضور کی خدمت میں پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب وہ کٹورا شریف لیا نا، پانی پینے لگے تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا حضور یہاں تو بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں. جملہ سنیا جے پنڈ والے ہو، اتنی بڑی تعداد، اگر میری گنتی غلط نہیں کہ 600-700 بندہ ہونا کم از کم، اگر میری گنتی ٹھیک ہے تا ایک اندازہ. جملہ سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں. نبی پاک نے جھوٹا پانی پی لیا اور دل جوئی کیسے فرمائی. ادھر ویکھیا جو پائیا، ادھر ویکھیا جو اب گالاں کڈن والے ہو، اگر کوئی ہے تو توجہ کرے، نہیں تو توجہ کرو. نبی پاک نے کٹورا پکڑ کے کہا عائشہ منہ کہاں سے لگایا تھا؟ کتنے بیٹھے ہو این جی دل جوئی کر، میں ویکھنا تیری گھر کداں نہیں عزت ہوندی. میں گھر جانا میری عزت نہیں ہوندی، میرے کپڑے نہیں استری ہوندے، مینوں پوچھدا کوئی نہیں. تو ہی نہیں پوچھدا کاکا، اصل تیرا بھی تے کام. جدوں تو عزت دینی نہیں تے تینوں لبڑی کتھوں ہے؟ شکر کرو تے نہ گزارا پئی کر دیے. اور میں یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ادھر دیکھو ایس مجمع چ کئی بندے بیٹھے جے مسیر تے قرآن رکھا لا تے کئیاں نوں میں کڈ لینا جی، لیکن کرنا نہیں. لیکن میں بتا یہ رہا ہوں جڑے آج بھی اپنی بیگم دا جھوٹا پانی نہیں پیندے، اگر انہاں دی بیگم ایک لقمہ توڑوے تو باقی روٹی نو سائڈ تے کر دینے نہیں کھاندے. تیرا ہاتھ لگ گیا ہے. او اگر سالن تھوڑا جا چھڑ دے تو برکی تیرا جھوٹا ہے. کچھ ہمیں سوچنا چاہیے، کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. کیا یہ گھر کا فرد نہیں ہے؟ وہ جاہلوں والی رسمیں نبی پاک جب آئے تو اللہ نے احسان فرمایا ماں باپ پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر. حضور نے آ کے ان کو مقام اور رتبہ دیا، لیکن لوگوں کو چاہیے عمل بھی تو کرے نا. اور آخری بات سنیے پھر آپ کو چھٹی دے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس سے پہلے آپ دیکھیں امتوں کا حال کیا تھا. جو گناہ کرتے نا، توجہ میری طرف بھائی، میرے نبی کے آنے سے پہلے جتنی امتیں تھیں اگر گناہ کرتی ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ فرماتا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ہم نے کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کونوں قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا بن جاؤ باندر تے رول دے رہو ساری حیاتی. اللہ نے اتنا جلال فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، دھنسا کے رکھ دیا زمینوں میں. جی میں تہاڈا شور کوٹ شہر مائی باپ دے دربار دے لاگے ویکھ لو، برباد ہویا پیا جے. ایسے ہی ہے نا، اللہ نے برباد کر دیا ان لوگوں کو. لیکن جب حضور آئے، میلاد کمیٹی والے سارے لوگ توجہ کریں، اس مسجد والے اور آنے والے ہر بندہ توجہ کرے. جب میرے حبیب آئے نا تو آتے کہا یا اللہ میری امت میرے حوالے، میری امت میرے حوالے. تجھے تنہائی میں بات یاد آئے گی، تیری آنکھوں سے آنسو آئے گے، یاد رکھنا. میری امت میرے حوالے. کیوں؟ فرمایا اب ان کو زمین میں نہ دھنسانا، اب ان کو برباد نہ کرنا میرے اللہ. اے میرے پاک اللہ ان کے چہرے نہ بگاڑنا، ان کو باندر اور سور اور خنزیر نہ بنانا. کیوں؟ فرمایا اب انہیں نہیں دیکھنا، اب مجھے دیکھنا ہے.
لیکن چہرے سلامت ہیں، گھر سلامت ہے، گناہوں پہ پردے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ سرکار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ میری سرکار ہے. اور یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں آج ہم بچے ہوئے ہیں. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. آپ جلوہ گر ہوئے، آپ نے زمانے کو عزت عطا فرمائی. آپ جو لوگ کہتے ہیں میلاد کون کرے، سادہ جواب دے دوں. میں نے کہا نبی کے آنے سے جس کے باپ کو عزت ملی وہ میلاد کرے، جس کی ماں کو عزت ملی وہ میلاد کرے، جس کی بیٹی کو عزت ملی وہ میلاد کرے، جس کی بیوی کو عزت ملی وہ میلاد کرے، اور جس کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا حضور کے صدقے وہ میلاد کرے، اور جس کا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کرے، اور جو ذلیل ہو گیا وہ نہ کرے. ہم سنی کہتے ہیں ہمیں عزت ملی ہے اور ہم مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتے رہیں گے. مناؤ گے حضور کا میلاد؟